ہے ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم نے یہ جو غور کرنا ہے، یہ اپنے بارے میں سوچنا ہے، یہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہوا ہے پولیٹیکل لیڈرز کو. لیکن یہ پولیٹیکل لیڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ یوتھ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے. اور نوجوان جب تک یہ نہیں سوچیں گے، اپنے آپ کو امپاورڈ فیل نہیں کریں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو امیجن پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ایک خوشحال، خوبصورت، پروگریسو پاکستان کا خواب دیکھا جا سکتا ہے، کس طرح صحت کی سہولیات مل سکتی ہیں، کس طرح ایجوکیشن عام ہو سکتی ہیں، کس طرح انصاف مل سکتا ہے، کس طرح ہماری پر کیپٹل انکم بہتر ہو سکتی ہے، ایک عام آدمی کی حالت کیسے بدل سکتی ہے. اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو میاں عامر صاحب کریں گے. ان کی بہت ریسرچ ہے اور وہ ایک کامیاب لیڈر ہیں. وہ ہیں جنہوں نے کر دکھایا پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کی. اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا میڈیکل کالجز میں یا یونیورسٹیز میں، تو آج اب ہمارے ملک کی تباہی مچی ہوتی. پرائیویٹ سیکٹر ہے تو ملک ایجوکیٹڈ ہے. تو یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے کر دکھایا. میں صرف ایپسب کے پلیٹ فارم سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دو طرح سے محنت کرنی پڑے گی. ایک ہمیں انڈیویجول کے طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور ایک ہمیں گورننس ماڈل کو بدلنا ہوگا. گورننس ماڈل میاں صاحب بتائیں گے اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. کوئی بڑا ماڈل نہیں چاہیے، ایک رول ماڈل چاہیے. اگر آپ ایک رول ماڈل چن لیں اور ان کے طریقہ کار پہ چل پڑیں تو اس دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ آپ کامیاب ہیں، اور کامیابی سسٹینیبل. لوگ کہاں کامیابی چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں پرسنل کامیابی ہو، جس طرح میاں عامر صاحب ہیں، یا سہیل افضل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یا شفیق صاحب بیٹھے ہیں، یا رحمان صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ میڈیکل کالج بنایا. ان کا ایک پرسنل برانڈ ہے. لوگ چاہتے ہیں پروفیشنلی کامیاب ہوں، لوگ چاہتے ہیں سوسائٹی آگے بڑھے، لوگ چاہتے ہیں اسپرچولی کامیاب ہوں. اگر ہم ان سارے فیسٹس میں سسٹینیبل سکسیس چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور اپنے آپ کو بدل کے کیسا کرنا پڑے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے، بھائی ہمیں ایک لیڈر کو فالو کرنا ہوگا. ایک ایسے لیڈر جو اس پوری دنیا کے لیے گائیڈنس لے کے آئے تھے، روشنی لے کے آئے تھے، رہنمائی لے کے آئے تھے، سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا. ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہوگا، اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چل کے ہی جو انہوں نے دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں شاید مذہب آخرت میں کامیابی کے لیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو آخرت میں کامیابی ہے. نہیں بھائی، دنیا کی کامیابی، اور دنیا کی کامیابی ہی تو آخرت کی کامیابی ہے. جو دنیا میں کامیاب نہیں وہ آخرت میں کیسے کامیاب؟ تو ہمیں غلط سبق پڑھائے گئے ہیں کہ یہ مذہب آخرت کے لیے نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھے ڈاکٹر بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھے اے آئی پروفیشنل بنے، تو ہمیں پہلے اچھا انسان بننا ہوگا. کیسا انسان؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ہمیں سچا بننا ہوگا، آنیسٹی اور انٹیگریٹی کی ورچو کو اپنانا ہوگا. ہمیں رسپانسبلٹی کی ورچو کو اپنانا ہوگا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میسج کو لے کے رسپانسبلٹی کے ساتھ پوری عرب میں میسج اللہ تعالیٰ کا دے رہے تھے. ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہوگا، جیسے انہوں نے صلح حدیبیہ میں مظاہرہ کیا، جیسے انہوں نے فتح مکہ کے وقت مظاہرہ کیا. ہمیں مشکل میں صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. ہمیں کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، ہمیں انصاف کرنا ہوگا، ہمیں بہادری سے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں پریکٹیکل وزڈم سے کام لینا ہوگا، جیسے جنگ خندق میں اور باقی موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. تو میرا میسج بس یہی ہے کہ اگر ہم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم 100 سال کے ہونے جا رہے ہیں، پاکستان 100 سال کا ہونے جا رہا ہے. 80 سال میں ہمارا حال کچھ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں بلکہ بہت برا ہے. لیکن آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو 20 سال بعد ایک اچھے پاکستان کی تصویر یا شکل مجھے صاف نظر آ رہی ہے. اور اس اچھی شکل بنانے کے لیے، پروگریسو پازیٹیو پاکستان بنانے کے لیے آپ کو آج سے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پڑھنا ہوگا، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا.
یہ ناظرے کے لیے نہیں اترا, یہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے, زندگی پہ عمل کرنے کے لیے اترا. یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے, سلیقہ کیا ہے دنیا میں رہنے کا. تو آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیڈر کے طور پہ مانیں گے. کرتے ہیں وعدہ؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے. تو پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے کریکٹر پہ محنت کرے, اپنے آپ کو رول ماڈل بنائے, اور کس طریقے پہ چلے؟ نبی کے طریقے پر. اگر آپ انڈیویجولی ٹھیک ہوں گے, آپ کے دوست احباب آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہوں گے, انسپائر ہو کے, انہیں کہنا نہیں پڑے گا. آپ پروفیشنلی کامیاب ہوں گے کیونکہ لوگ آنیسٹ, رسپانسبل, ایموشنلی انٹیلیجنٹ, ایمپیتھیٹک, کمپیشنیٹ امپلائیز بھرتی کرتے ہیں. چور ڈاکو نہیں بھرتی کرتے. لوگ خریدتے بھی چیزیں ان سے ہیں جو سچ بول کے سودا بیچ رہے ہوں. تو اگر آپ نے بزنس مین بننا ہے یا آپ نے پروفیشنل بننا ہے, آپ کو ان اینی کیس سچائی کے راستے پہ چلنا ہوگا. اور دوسرا, ہمیں اپنے گورننس ماڈل کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو ہم اس طرح تباہی کے دہانے پہ تو نہ ہوتے. کچھ تو خرابی ہے, کوئی تو ایسی چیز ہے جو ٹھیک ہونے والی ہے. میاں عامر صاحب کی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے, گریپ بھی ہے, اور وہ پاکستان سے محبت میں ایک سچے پاکستانی کے طور پر اور ایک سچے مسلمان کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو تسلی کے ساتھ جاؤں کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے میرا جو فرض تھا ان کو راستہ دکھانا وہ میں نے دکھایا. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا ایپسپ کا, کیونکہ ایپسپ نے یہ انیشیٹو لیا. سہیل افضل صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, لیکن آج کی یہ تقریب پامی نے مینیج کی ہے. نورانی صاحب, شفیق صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور دیکھیے گا یہ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو KPK کی تاریخ میں اسی طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی کو یاد رکھا گیا. تھینک یو ویری مچ.